گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ بیاباں میں، کہ شاہین کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی۔ شاہین کی طرح درویش بھی سرمایہ جمع کرنے کو درویشی کے خلاف سمجھتا ہے۔ علامہ اقبال شاہین کو قصر سلطانی کے گنبد پر نہیں بلکہ پہاڑوں کی چٹانوں میں بسیرا کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ ان کے خیال میں جب نوجوانوں میں عقابی روح پیدا ہوتی ہے تو انہیں اپنی منزل آسمانوں میں نظر آتی ہے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ علامہ اقبال کے شاہین کی ایک خوبی اس کی بلند پروازی ہے۔ علامہ اقبال کو شاہین کی بلند پروازی اس لیے پسند ہے کہ یہ اس کے عزائم کو نئے نئے امکانات سے روشناس کرتی ہے۔ اقبال شاہین کے اس وصف کو اپنے مرد مومن میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح علامہ اقبال بال جبرائیل میں فرماتے ہیں، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں۔ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اقبال کا شاہین خلوت پسند ہے۔ وہ کبوتر، چکور یا زاغ کی صحبت سے پرہیز کرتا ہے۔ اقبال کو ایسا شاہین پسند نہیں جو کرگسوں میں پلا ہو، کیونکہ وہ رسم شاہ بازی سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ کرگس اور شاہین ایک فضا میں پرواز کرنے کے باوجود ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہے رسم شاہ بازی۔ پرواز ہے دونوں کی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور۔ اقبال کو شاہین کی تیز نگاہی اور دور بینی بھی بہت پسند ہے۔ یہی خصوصیت اس کے خیال میں مرد مومن میں بھی ہونی چاہیے۔ شاہین کی پرواز اس کی نگاہوں کو وسعت بخشتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ دوسرے پرندوں کو بھلا ان مقامات کا کیا پتہ جو صرف شاہباز کی تیز نگاہ دیکھ سکتی ہے۔ ان کو کیا معلوم اس طائر کے احوال و مقام، روح ہے جس کی دم پرواز سر تا پا نظر۔ اقبال جد و جہد اور سخت کوشی کے مبلغ ہیں، یہ صفت بھی شاہین میں ملتی ہے۔ اقبال مسلم نوجوان میں شاہین کی یہ صفات پیدا کر کے انہیں مجسمہ عمل و حرکت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سبق اقبال نے ایک بوڑھے عقاب کی زبانی اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے دیا ہے، شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگبی، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ اقبال کو شاہین اس لیے پسند ہے کہ وہ طاقتور ہے۔ قوت اور توانائی کے تمام مظاہر اقبال کو بہت مرغوب ہیں۔ اقبال کو قمری اور بلبل اس لیے پسند نہیں کہ محض جمال بے قوت کی علامت ہے۔ اسی طرح تیتر اور کبوتر جیسے پرندے محض اپنی کمزوری کی وجہ سے شکار ہو جاتے ہیں۔ افسوس صد افسوس کہ شاہین نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات۔